کا جھنڈا لہرانے والا ہے، یہ وہ ہے جس کی شفاعت کے بغیر قدم نہ ہلیں گے، یہ وہ ہے جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، یہ وہ ہے جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا۔ آج دیکھو تو صحیح کتنے ماں ہوئی پئی ہے۔ ایک نوکر ساتھی ہوتے ہیں نا، بس نوکران نال تسلی ہوتی ہے، جب تو بدو آئے ہوں کہ قبر کھودی ہوگی، عورت کے بس میں قبر کھودا پتھر ہیں سارے، تو جب تم نے ایمن میں چلنے کا ارادہ کیا تو ہمارے نبی ماں کی قبر پہ گر گئے، قبر نہ پلے، یعنی میری ماں میرے نال جاؤ، میں کہاں جاؤں، نہیں تو میں کوئی نہیں جاؤں۔ وہ اٹھاتی ہیں وہ گرتے ہیں، وہ اٹھاتی ہیں وہ گرتے ہیں۔ ہے میری ماں مدی کر لیکن مدینے میں کہہ رہے ہیں کاش اور میں جو میری ماں کو زندہ ہوتی میں اس کی خدمت کرتا اور میں اس کی کتنی قدر کرتا کہ عشاء کی نماز عشاء کی نماز ہوتی، میں مسلح پہ ہوتا، میں تقریر کہہ کر سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان لبیک یا اماں۔ یہ مائیں ہیں، مائیں اتنی سستی نہیں ہے کہ پانی رڑ جاوے تو ماں بیٹھنا چھڈو۔ ایسا کوئی نہیں مجھے ملا جو نوکروں کو گالیاں بڑی غلیظ گالیاں دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ سن رہا ہے اور اس زبان پہ وہ سانپ پڑیں گے۔ آخری نصیحت الصلاۃ، امت نماز نہ چھوڑنا۔ فما ملکت ایمانکم، نوکر، ماتحت، غلام، غریب، مسکین، بیوہ، کمزور، یتیم، یہ سارے مراد ہیں کا ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کی کمیاں برداشت کر جانا۔ آپ نے فرمایا اپنے نوکر پہ جاتی مت کرو، نہیں تمہیں برداشت تو اس کو فارغ کر دو اور اس کو گالی نہ دو، اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ آخری وصیت ہے، یہ آخری وصیت ہے۔ یہ نہ ہوتا تو آج دنیا برباد ہو گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلایا، چل میرا نبی تو پتر سے ہو۔ یہ ہمیں سبق سکھایا ہے، اپنے ماں باپ کی قدر جانو، اپنے ماں باپ کی عظمت کو سمجھو، ان کی دعائیں لو، دعائیں۔ پھر سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی کھڑا ہو گیا، پھر سدرۃ المنتہا اسٹیشن بن گیا، پھر اللہ کا عرش بھی گزر گیا، عرش بھی اسٹیشن بن گیا، پھر اوپر 70,000 نور کے پردے سے وہ بھی اٹھ گئے اور اللہ سامنے آ گیا۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب سلام پیش کر رہا، السلام علیک، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک۔ اللہ سلام پیش کر رہا ہے، محبوب کو سامنے کھڑا کر کے پیش کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، دور سے ہو کر واپس آئی، 40 دن ہوش نہیں آیا، یہاں اللہ سامنے اور تجلیاں پڑ رہی اور سینہ پی رہا ہے، پی رہا ہے، پی رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے ملنا ہے تو محمدی بنو، محمدی بننا ہے تو پچھلی پہ توبہ کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ صرف مسجد کی نماز نہیں ہے، وہ رمضان کا روزہ نہیں، وہ بیت اللہ کا حج نہیں، وہ مال کی زکات نہیں، یہ تو بنیاد ہے، ان کے بغیر دین قائم نہیں ہوتا۔ نماز نہیں کچھ نہیں، روزہ نہیں کچھ نہیں، حج نہیں کچھ نہیں، زکات نہیں کچھ نہیں، کلمہ نہیں تو ویسے کفر ہے، لیکن اس پر جو اسلام کی عمارت ہے وہ اخلاق ہے، وہ محبت ہے، وہ سخاوت ہے، وہ نرمی ہے، وہ معاف کرنا ہے، وہ درگزر کرنا ہے، وہ غصے کو پی جانا، سہ جانا، قدم قدم پہ لڑائی، گھر گھر میں لڑائی، پڑوسی پڑوسی میں لڑائی، باپ بیٹے میں، بیٹی اور ماں میں، بیوی اور خامن میں، بازاروں میں، تاجروں میں، زمینداروں میں، سیاستدانوں میں لڑائیاں ہی لڑائیاں، لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں۔ آؤ 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 بھائی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بنائے کہ 20 سال بدل کے منصوبے بنانے والے اب غلام بن چکے ہیں اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں
اور سب منتظر ہیں. اب تلوار چلے گی اور گردنیں کٹیں گی, اب تلواریں چلیں گی اور 20 سال کے بدلے لیے جائیں گے. جو عرب کا جو دور تھا, عرب معاف کرنا نہیں جانتے تھے, عرب بدلہ ہی لیتا تھا. میرے نبی کی سنت بدلہ لینا نہیں, میرے نبی کی سنت معاف کرنا ہے. اور اگلی بھی سنو, میرے نبی فرماتے ہیں میں ضامن, مجھے ضامن بنا لو. اس سے بڑا ضامن کون ہوگا اللہ کے بعد, کہ میں ضامن ہوں. جو معاف کرے گا اگر اس کی عزت نہ پڑے تو مجھے آ کے پکڑ لے. ہمیں شیطان پٹی پڑا گیا, اسی بدلہ نہ لیا ساری عزت نہیں رانی, اسی بدلہ نہ لیا سانو کہیں جیون نہیں دیونا, اسی بدلہ نہ لیا ساڈا کلیا ٹھڈا نہیں ہونا. میرا نبی کہہ رہا ہے تم معاف کرو, اگر تمہیں اللہ عزت نہ دے تو مجھے پکڑ لینا. میں ضامن ہوں, تم معاف کرو اللہ تمہیں عزت دے گا. میں ضامن ہوں, تم اللہ کے نام سے خرچ کرو اللہ تمہارا رزق بڑھائے گا. جوڑ جوڑ کے رکھنے والوں کا گھٹے گا اور اللہ کے نام پہ دینے والوں کا بڑھے گا. یہ میرے نبی کی ضمانت. کیا کروں تمہارے ساتھ 20 سال کے دشمن, کیا کروں تمہارے ساتھ. اور سب کون رہے ہیں تو حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اخن کریم ابن اخن کریم, آپ سخی کے بیٹے, آپ کریم کے بیٹے, رحم کر دیں. آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا, جاؤ میں نے معاف کیا, جاؤ میں نے معاف کیا. چلو یہاں تو مکے میں لڑائی کوئی نہیں ہوئی. مکے میں صرف ایک طرف حضرت خالد بن ولید مصفلہ سے مکے میں آئے, وہاں تھوڑی سی لڑائی ہوئی, 2 صحابہ شہید ہوئے, 12 قریشی مارے گئے. اور حنین میں تو لڑائی 10 بدس پہلے شکست ہوئی, پھر فتح ہوئی, بڑی زبردست لڑائی ہوئی. ہمارے نبی کے ساتھ کل 14 آدمی رہ گئے. اتنی خوفناک گھاٹی آئی اور پھر اللہ نے فتح دی. پھر وہ گرفتار ہوئے, 6000 قیدی گرفتار ہوئے, 40,000 بکریاں, 24,000 اونٹ, 1 لاکھ چھٹان چاندی. اور ہمارے نبی سارا سامان لے کے بیٹھے ہیں کہ اگر وہ معافی مانگنے آئیں گے تو میں معاف کر دوں گا. 20 دن انتظار کیا, کوئی نہیں آیا تو پھر آپ نے قیدی بھی تقسیم کر دیے, مال بھی تقسیم کر دیا. 21ویں دن وہ آ گئے, یا رسول اللہ ہمیں معاف کریں, آپ کی ماں دودھ پلانے والی اماں حلیمہ ہمارے خاندان کی تھی, تو آپ ہم آپ کے ماموں لگتے ہیں, وہ ہماری بہن اور ہم آپ کے ماموں, آپ ہم پہ رحم کریں. اللہ کے بندوں میں تو 20 دن تمہارا انتظار کرتا رہا, تم آؤ اور میں معاف کر دوں. اب میں ایک کام کر سکتا ہوں, یا قیدی واپس لے لو یا مال واپس لے لو, مجھے اپنے ساتھیوں کا بھی خیال کرنا ہے. تو وہ کہنے لگے ہمیں قیدی دینے, مال تو اللہ پھر دے دے گا. فرمایا کل جب ظہر کی نماز ہوگی تو تم کھڑے ہو کے بات کرنا, پھر میں تمہارے لیے نا کوئی تدبیر نکالوں گا. دشمن کے لیے تدبیریں, اور سن دے گئے ہو دشمن واسطے تدبیراں, ایسے چکے گران معاف کرنے واسطے تیار نہیں. میری منجی دے, میری منجی دے بھی نیڑے نہ ڈکن دے گئے. ارے بدبخت, اور تیرے مرنے کے بعد بھی تیرا غصہ نہیں جا رہا, میری منجی نے بھی ہاتھ نہ لا رہے. ایسا غضب اور ایسے کریم نبی کے امتی. ظہر کی نماز پڑھی تو وہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, آپ ہم پر احسان فرمائیں. تو آپ نے فرمایا, بات تو پہلے کر لیجیے, آپ نے فرمایا ایک بات لے لو, قیدی لے لو, مال لے لو. کہا جی مال چھوڑتے ہیں, قیدی دے دیں. تو آپ نے کہا جو میرے حصے میں آئے, جو بنو مختلف یعنی جو میرے اور آل رسول کے جتنے اس میں تھے افراد کا, جو میرے اور میری آل کے حصے میں آئے ہیں قیدی, وہ سب تمہیں واپس اور ہدیہ. باقی دیکھ لیں جو کرنا چاہیں. تو باقیوں نے کیا کرنا تھا, کہنے کے لیے ہمارے بھی واپس ہدیہ. صرف 3 ارب سردار نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی پوری طرح اسلام اندر میں نہیں تھا, وہ اڑ گئے. اقرا بن حابس, وعینہ بن حسن اور عباس بن مرداس کہنے کہ ہم نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ قیدی واپس کر دیں. تو آپ نے تینوں کو بلایا, ابھی میرے نال سودا کر لو, 6 اونٹ لے لو, قیدی کر دو. 6 قیدی 6 اونٹ.
قیدی سے اونٹ لے لو، قیدی چھوڑ دو، قیدی آزاد منظور۔ تو آپ نے 6 اونٹ ہر قیدی کے بدلے میں دے کر ان قیدیوں کو واپس لیا، پھر کہا اب ان سب کو ایک ایک جوڑا میری طرف سے ہدیہ دیا جائے۔ 6000 جوڑے تقسیم کیے کہ جاؤ بھائی آزاد۔ انہیں کہ نہیں جی اب غلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سانو ہن غلامی رکھ لو، ابھی ہوں آزادی نہیں من جیسے غلام۔ یہ اخلاق ہیں، اس کا نام اسلام ہے، یہ اخلاق ہیں، اس کا نام اسلام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایھا الناس لا تغرنکم سنسنۃ الرجل باللیل فی صلاۃہ، اے لوگوں تمہیں رات کی تہجد میں کسی آدمی کا نفلوں میں زور زور سے رونا دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑا بڑا بزرگ ہے، بڑی اونچی سرکار ہے۔ بے شک یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، تہجد نصیب والوں کو ملا کرتی ہے۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا الرجل 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 الرجل، کامل انسان، پورا انسان، کامل انسان، پورا انسان وہ ہے من ادى الامانۃ اذا اؤتمن، جو امانت کو ادا کرے، امانت کھا نہ جائے، جو امانت کو ادا کرے، ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، اور جو اور مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی یہ اپنی زندگی بناؤ تو پھر دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اس کو سیکھنے کا نام ہے تبلیغ، اس کو پھیلانے کا نام ہے تبلیغ۔ اس کا صلہ اللہ دے گا، اس کا صلہ اللہ دے گا، اس کا صلہ لینا بھی اللہ سے ہے۔ وہ دنیا میں دین عطا فرمائے گا، وہ دنیا میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور موت پر ایمان نصیب فرمائے گا، فرشتوں کو اتارے گا، ملک الموت آئے گا، بعد 4 فرشتے آئیں گے، 2 فرشتے پاؤں دبائیں گے، 2 ہاتھ دبائیں گے، اور ملک الموت کہے گا ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان۔ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، اب باہر آ جا، تیرا امتحان پورا، تیرا رب تیرے انتظار میں، جنت تیرے انتظار میں، اور تیری بخشش ہو چکی ہے، چل اپنے رب کی طرف۔ یوں اللہ موت کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرے گا کہ ملک الموت بھی اس کی عزت اور احترام سے جان نکالے گا، اور اوپر اللہ تعالیٰ استقبال کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا اور جنت کو سجائے گا، اور کل قیامت کو اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے کوثر حوض کوثر پر پہنچا کر پانی پلائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ پانی شہد سے میٹھا، برف سے دودھ سے سفید، اور ٹھنڈا برف سے زیادہ، ایک گھونٹ پیو کبھی پیاس نہ لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کی طرف چلائے گا، جنت کے دروازہ بند ہوگا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح ہوگا، آپ جنت کی سواری پر سوار ہوں گے، اور وہ سواری کی لگام حضرت بلال پکڑ کے چلیں گے، اور جنت کے دروازے پر دستک ہوگی، اندر سے پوچھے گا کون؟ جنت کا فرشتہ پوچھے گا کون؟ میرے نبی آپ کے نبی فرمائیں گے محمد رسول اللہ، وہ تالا کھولے گا، دروازہ کھولے گا، کہے گا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، اور آپ کے رب کا حکم تھا میں خود کھولوں اور کوئی نہ کھولے۔ آپ نے کہا میں اندر جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ساتھ جائیں گے۔ ایک اور بڑی عجیب بات فرمائی کہ اتنے میں ایک عورت میرے بھی آگے نکل جائے گی، میری امت میں سے ایک عورت میرے بھی آگے چلی جائے گی۔ میں کہوں گا بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے جو میرے بھی آگے جا رہی ہے؟ وہ کہے گی یا رسول اللہ میں وہ خاتون ہوں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی، اور گھٹ گھٹ کے زندہ رہی اور گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ آج اللہ نے وہ اعزاز دیا کہ اللہ کے نبی کے لیے آگے آگے جا رہی ہے۔ پھر آپ نے کہا ابو بکر میرے پاس سب سے پہلے فرزو جنت میں آئے گا، اور جب ابو بکر جنت کے در پر آئیں گے تو 8 دروازے کھولیں گے، اور ہر دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا۔ پھر آپ نے فرمایا عمر جنت میں تیرا گھر دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایسا حسین تھا کہ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا۔ میں سمجھا میں قریشی میرا، میں جانے لگا تو کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا۔ پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق میرا رفیق تو ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اس طرح آپ نے قریب کر کے فرمایا علی تو راضی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔
یہ بشارت حضرت علی کے سوا کسی کو نہیں. حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں. اور آپ نے فرمایا طلحہ زبیر ہر نبی کا ایک حواری، میرے دو حواری، ایک طلحہ ایک زبیر. آج یہ جو گرمی تم برداشت کر رہے ہو کہ تم دیکھو گے جب جنت کی ہوا کا ایک جھونکا آئے گا اور ساری زندگی کے دکھ درد بھلائے گا اور آگے سواریاں ہوں گی، ان پہ اڑتے ہوئے جنت کے دروازوں پہ اترو گے، وہاں جنت کے گورے استقبال کریں گی، کہیں گی انت حبی و انا